قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسان. انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو. اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا، اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو، مسکرا کے. اوورٹیک نہ کرو، کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ، بس سب کا لوگ سب کیا کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کو نہیں کہتا، اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے. نہ تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ. یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں. کتنی عجیب آیت ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا. 5ویں پارے کی آیت ہے یہ، سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے، اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا. تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، ابا اور اماں کے ساتھ احسان. احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو، اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، قرابت دار رشتہ دار. تو کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو. یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے. پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا. آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ. حقیقت بتا دوں کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے. ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھنے. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا، پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا، پھر رشتہ داروں کا. رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ. پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کو الگ سے بیان کیا. بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ، بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو، یا اولاد کی طرح، یا بیوی کی طرح، یا ساس سسر کی طرح. نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے تمہیں. پھر قرآن کہہ رہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو. یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے. تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے، کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے، پڑوس میں آپ کے. پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ، اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ. پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے. اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں. مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہوئے، صحیح ہے نا. آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو اس کا حق پہلے ہے
یہ دوسری گلی والے کا بعد میں، لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے. ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے، ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں، وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں، تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا، ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے، اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے تو پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے. تو یہ پورا اصول بیان کر دیا. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قرآن کہہ رہے پڑوسی میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح و شام، یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تمام لوگ آ گئے. آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں، لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے، دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے ہو؟ آپ کا کلاس فیلو ہے، ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، ان کا حق دوسروں سے زیادہ. اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے. ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہوتا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ، یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر ہو. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں، تو بیٹھ جا آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری بھی ہے. تو 5 سال چھٹی سے لے کے 10ویں تک، کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی، چھٹی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا، یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا، اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا دو، میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے. ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا، پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دے، وہ کہہ رہے نہیں ہٹا رہا، کیا کر لے گا. پھر یوں کر کے مارا اس کو، کون پھر یوں مار رہا ہے، پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ.